تو وہ پھر مجھے یاد ہے پی ایم چیمبر کے باہر ایک چھوٹی سی نکڑ ہے واش رومز کے ساتھ, تو وہاں عرفان صاحب نے کھڑے ہو گئے پھر کسی کو ٹیکسٹ کیا تھا, نہیں واچ ہم کے کر رہے ہیں بس ٹھیک ہے. تو جنرل باجوہ صاحب ہو گئے. شاہد خاقان عباسی صاحب ایک اچھی چوائس تھے. یس. اور چودھری نثار علی خان صاحب کے بارے میں کیا میاں صاحب کو یہ شک ہوا کہ یہ سارے دھرنوں میں ان کو بہت سی چیزوں کا پتہ ہے یا کسی چیز کے پیچھے یہ بھی ہیں؟ لیکن چوائس صاحب موڈی آدمی ہے, مطلب آئی ہیو گریٹ ریسپیکٹ فار ہم, لیکن وہ ایک موڈی آدمی ہے. جب دھرنے ہوئے تھے نا شروع جی, تو ایک تو مجھے تھوڑا ریزرویشن ہے کہ جب 2013 میں اقتدار آیا ہے تو 2014 کے غالباً شروع میں عمران خان صاحب پرائم منسٹر کو ملنا چاہتے تھے. ٹھیک ہے. تو میں ایک دن پی ایم ہاؤس میں تھا, تو میں جب جانے لگا تو مجھے ایم ایس صاحب نے کہا کہ آپ جائیے گا نا, پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ اسے روکو, ابھی ہم نے کہیں جانا ہے تو وہ ہمارے ساتھ چلے. تو میں نے کہا کہاں جانا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بنی گالا. یہ 2014 کی بات کر رہا ہوں, جنوری یا فروری کا مہینہ تھا, مل جائے گا آپ کو اس میں آرکائیوز میں. تو میں کہا اتھے کی کرنسی جانا ہے؟ کہتے پتہ نہیں, وہ چودھری نثار نے کوئی میٹنگ ارینج کی ہے. دس از واٹ ایم ایس صاحب ٹولڈ می. تو آئی وینٹ ٹو دا پرائم منسٹر. تو میں نے کہا کہ وہ تو سنا تھا آپ سے ملنے آنا چاہتا ہے یہاں عمران خان. تو کہنے لگے یار وہ پتہ نہیں انہیں نثار صاحب نے کر دیا ہے, تو ہم آپ جانا نا ساتھ میرے چلنا. میں کہا اوکے. تو ہم چلے گئے تھے. یہ تو بڑا فیصلہ تھا کہ پرائم منسٹر خود ان کی رہائش گاہ پہ چلے جائیں. غیر ضروری تھا. غیر ضروری تھا, میں سمجھتا ہوں غیر اچھا, وہاں پہ جا کے کیا ہوا؟ اس وقت وہی زیادہ گفتگو کا موضوع تھا, یہ جو ٹیررزم کا ہو رہا تھا نا, چونکہ ظاہر ہے ان کی کے پی میں گورنمنٹ تھی, تو وہ ظاہر پرائم منسٹر چاہ رہے تھے کہ ظاہر ان کو بورڈ لیا جائے جو بھی ہے سارا. تو پرائم منسٹرز کے ساتھ بس وہاں کوئی ہم بیٹھے تھے 45 منٹس آئی تھنک. ان کی بھی مین لیڈرشپ موجود تھی, ہمارے ساتھ بھی کوئی پرائم منسٹر صاحب تھے, ان کے سٹاف کے لوگ تھے چند, نثار صاحب تھے, جو نثار صاحب, میں تھا, اور عرفان صدیقی صاحب. تو انہوں نے اسی وقت پرائم منسٹر صاحب سے مطالبہ کیا کہ میری سڑک بنا دیں آپ؟ اس وقت کیا. اور کیا دو خواہشات انہوں نے میرے خیال رکھی تھی؟ اب ایک تو وہ لے گئے ہمیں دکھانے, ان کا جو پہاڑی پہ گھر تھا نا, تو نیچے ویو تھا, وہ راول لیک اور دور ساری چیزیں نظر آتی تھیں. تو ایک تو انہوں نے کہا کہ میاں صاحب یہ سڑک بہت خراب ہے, یہ وہ, تو اس میں تو میاں صاحب نے, مجھے یاد ہے کہ اس کی تعمیر ہو جانے کروا دیں. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میاں صاحب نے اس وقت فواد حسن فواد صاحب ایڈیشنل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر تھے, اف آئی ریمبر کریکٹلی. یس. تو انہوں نے اس وقت اس کو کہا فواد صاحب کو کہ آپ یہ کر دیں, تو وہ بن گئی تھی سڑک. دوسرا انہوں نے کوئی وہاں نیچے ویو دکھایا, کہ کہتے ہیں یہاں کوئی انکروچمنٹس ہوئی ہیں تو وہ دیکھ لیں. تو میاں صاحب نے کہا کہ انکروچمنٹس کو ریموو کرنے سے پہلے تو وہ تبادل دینا چاہیے نا لوگوں کو, تو یہ سارا. لیکن وہ مجھے نہیں پتا کیا اس کا ہوا پھر, لیکن کچھ ان کا کہہ رہے تھے کہ کچھ سینک ویو نہیں بنتا اوپر سے انکروچمنٹ, کچی آبادیوں کی وجہ سے. خان صاحب کا یہ خیال تھا, لیکن سڑک بنا دی گئی تھی. سڑک بنا, تو وہاں پہ تو ایک بڑے اچھے نوٹ سے پہ نکلے تھے آپ لوگ. ہاں بس نکل آئے تھے, لیکن اب اندر دلوں میں کیا تھا, وہ کہتے ہیں نا دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے. نواز شریف صاحب تو ایک نیک نیتی سے چلے گئے, جو میں کہتا ہوں نہیں جانا چاہیے تھا, بالکل نہیں جانا چاہیے تھا. آپ سے اس وقت پوچھا جاتا تو آپ کہتے کہ بھائی اگر مجھ سے پوچھتے تو میں کہتا جی جب ایک شخص وہ آ رہا ہے ملنے, چونکہ دیکھیں نواز شریف صاحب جب وہ گرے تھے عمران خان صاحب جی, تو ان کو ہسپتال وزٹ کرنے گئے تھے. 3 لوگ کمرے میں گئے تھے, نواز شریف صاحب, کیپٹن شجاعت عظیم اور میں. ٹھیک ہے, الاؤڈ ہی 3 تھے. تو پہلی مرتبہ جب وہ گئے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب اندر گئے, تو کیا بات ہوئی تھی وہاں پہ عمران خان کے پاس جب گئے, جب وہ گرے؟ ہاں, یہ وہ انتخابی کیمپین کے جی 2013 میں. تو کچھ وہ اندر چلے گئے ہم, تو ایک صاحب میں پہچانتا ہوں, بیٹھے تھے 2 اور لوگ تھے یا 1-2, وہ میں نہیں جانتا کون تھے, ان کے وہ ذاتی دوست ہوں گے. عمران خان صاحب لیٹے ہوئے تھے چادر لے کے. تو میاں صاحب نے ان کو کہا کہ مجھے بڑا افسوس ہوا ہے کہ آپ کو اللہ صحت دے, جو ایک رسماً گفتگو کی. ساتھ میاں صاحب اس نے کہا عمران خان نے کہ جی میں آپ کی بڑی مہربانی میاں صاحب, میں صحت یاب ہو جاؤں میں آؤں گا, یہ اس قسم کی بات ہم ملیں گے, کوئی دہشت گردی پہ بات کریں گے, یہ وہ سارا. اس پر میاں صاحب نے بڑی 2 اچھی باتیں کہیں. میاں صاحب نے کہا کہ دیکھیں عمران, مجھے میری پارٹی کے لوگوں کی طرف سے, کے پی کے کچھ لوگوں کی طرف سے بڑا پریشر تھا کہ ہم دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کے وہاں ایک کولیشن گورنمنٹ بنا سکتے ہیں, اور یہ واقعی بات ہوئی تھی. لیکن میں نے ان لوگوں کو پوچھا کہ وہاں سنگل لارجسٹ پارٹی کون سی جیتی ہے, تو انہوں نے کہا پی ٹی آئی. تو میں نے کہا نہیں, پھر یہ اس کا رائٹ ہے, یہ نواز شریف کا بڑا پن.
کہ یہ اس کا رائٹ ہے. تو پھر میں نے ان کو کہا کہ نتھنگ ڈوئنگ, وہاں کے پی میں پی ٹی آئی گورنمنٹ بننے دیں. ایک دوسرا میاں صاحب نے بڑی ایک دلچسپ بات کی جس کو میں کہتا ہوں کہ وہ عمران خان اس وقت اس بات کا جواب نہیں دے پایا. میاں صاحب نے کہا دیکھو عمران, الیکشن کیمپین میں آپ نے بڑی بلو دا بیلٹ میرے بارے میں باتیں کی. یاد ہے کہتا تھا بلے سے تیری پٹائی کروں گا, یہ کروں گا, وہ کروں گا, لیکن میں نے آپ کے بارے میں کبھی کوئی بلو دا بیلٹ بات نہیں کی. اس پہ وہ خاموش ہو گئے. چپ. تو عمران, میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں, اسلام میں, مذہب میں ہمارے حکم ہے کہ مومن 2 دن سے زیادہ خفا نہیں رہتا. تو غصہ چھوڑ دو اور آؤ مل کے اس پاکستان کے لیے کام کریں. یہ بات میاں صاحب نے, نواز شریف صاحب نے کہی. ابھی اوتھ نہیں اٹھایا تھا, یہ مئی 2013 کی بات ہے, غالباً 14 یا 16 مئی ہوگی, ایسے تھا کوئی دوسرا تیسرا ہفتہ مئی کا, مل جائے گا آرکائیوز میں. بس پھر اس نے کہا نہیں میاں صاحب میں انشاءاللہ آؤں گا, یہ وہ سارا. اور چنگا آیا, اترنے لے کے آ گیا. نواز شریف صاحب کا عروج اور نواز شریف صاحب کا زوال, اس کی کہانی کیا ہے؟ ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. چودھری نثار علی خان مسلم لیگ نون کا ایک بہت ہی مضبوط آدمی تھے, پھر ہوا کیا؟ دوریاں کس طرح ہوئی ان کی؟ کیا یعنی دیکھیں, میں اگر وہ برا نہ منائیں, میں نہیں کمنٹ کرنا چاہتا. چودھری صاحب ایک بڑے ذہین فتین سیاستدان ہیں. میں نے یہ دیکھا ہے کہ کہیں بھی, میں ایک جنرل بات چلے کر دیتا ہوں, تو ایک سینئر رہنما تھے پارٹی میں, لیکن ان کے اپنے کوئی تحفظات تھے, اور جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہیں پورے ہوئے, ایڈریس ہوئے. سنا ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کو انکار کر دیتے تھے یا نواز شریف صاحب کے آگے بھی بول جاتے تھے؟ نہیں, وہ رہتے وہ بالکل ادب کے دائرے میں تھے, لیکن ظاہر اپنا اظہار رائے ضرور کرتے. کبھی ایسا ہوا کہ آپ کو لگا ہو کہ یار یہ تو نواز شریف صاحب کو جو رویہ ان کا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ ناراض ہو جاتے تھے بہت جلدی. اگر ان کی مرضی کی کوئی بات نہیں مانی جاتی تھی یا کوئی, تو وہ خفا ہو جاتے تھے اور پھر وہ ہائبرنیشن میں چلے جاتے تھے 15 دن. زیادہ دوستی تو شہباز شریف صاحب کے ساتھ ان کے ساتھ ان کی بہت زیادہ تھی. میاں صاحب کے ساتھ تو ایک ادب اداب. اور یہ بات درست تھا کہ فوج کے ساتھ جو معاملات ہیں یا رابطے ہیں زیادہ چودھری صاحب کے اور شہباز شریف صاحب کے تھے اس وقت. اور جو کئی دفعہ میاں صاحب کی نالج میں نہیں ہوتے تھے. تو میاں صاحب کو جب پتہ چلتا تھا پھر کیا ہوتا تھا؟ اب 1-2 دفعہ میاں صاحب نے کہا تھا کہ یہ مناسب نہیں ہے. دونوں کو کہا؟ ہاں. کرمانی صاحب 18 سال 20 سال بہت ہوتے ہیں. نواز شریف صاحب کا عروج بھی دیکھا اور زوال بھی دیکھا. عروج پہ کوئی واقعہ ایسا کہ آپ نے کہا ہو کہ یار یہ دیکھو اللہ اس پہ یا قدرت کتنی مہربان ہے کہ یہ کیا عروج ہے؟ جی ایک تو میاں صاحب نا بڑا ہمبل آدمی ہے, اور وہ لیکن تھوڑا کانوں کے کچے بھی, وہ ہو جاتا ہے بندہ, وہ لیڈرز ہو جاتے ہیں ایسے. تو امداد بھی بڑی انہوں نے لوگوں کی ہے, اور میں نہیں چاہتا اس ڈیٹیل میں جانا چونکہ وہ کہیں ثواب نہ ان کا خراب ہو جائے. تو بڑے کائنڈ ہارٹیڈ ہیں, لیکن میں کہتے ہیں نا کہ مقدر بھی ہوتی ہیں, لکیریں جون سی ہیں.